تحریک انصاف حالیہ دنوں بانی پی ٹی آئی کے آفیشیل ہینڈل سے ہونے والی ٹویٹ اور حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ متعلق اپنے بیانیے سے 2 قدم پیچھے ہٹتے ہوئے اب اس پر وضاحتیں جاری کر رہی ہے کہ ہماری تنقید فوج پر نہیں بلکہ اس سیاسی پہلو پر تھی. چیزیں اوورڈو ہو جاتی ہے، وہ ایک کنسرن ہے. خان صاحب کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ نہ خان صاحب نے اس کے کنٹینٹس دیکھے نہ ان کے باقی چیزیں دیکھی ہے. لیکن وہ جو تناظر ہم نے ڈرا کرنا تھا جی کہ 1971 والا موازنہ کرنا تھا وہ پولیٹیکل کنٹیکسٹ میں، ناٹ ادروائز. فوج کے بارے میں کوئی کچھ نہیں، وہ صرف ہمارا پولیٹیکل کنٹیکسٹ. چیئرمین پی ٹی آئی کے مطابق بانی پی ٹی آئی کے ہینڈل سے جو ٹویٹ ہوئی اس میں سکم تھا، وہ مناسب عمل نہیں تھا، اس میں فوج سے متعلق کوئی بات نہیں تھی. آج سابق صدر ڈاکٹر عارف الوی نے بھی اس متعلق گفتگو کی. جب سارا نظام بند گلی میں ہو، جوڈیشری بند گلی میں ہو، ٹیلی ویژن میڈیا بند گلی میں ہے کیونکہ آپ کی زبانوں کو بند کیا گیا ہے، تو کوئی بھی شخص غلط فیصلہ کر بم پھوڑ سکتا ہے. 1971 کے اندر جو نقصان پاکستان کو پہنچایا وہ یحییٰ خان نے پہنچایا. عمران خان صاحب نے کہا ذرا اس کو دیکھ کر سبق سیکھ لو، یہ پریشر کوکر پھٹے گا. مگر کس کا نقصان ہوگا؟ عام آدمی کا نقصان ہوگا. سوال یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کا ٹویٹر ہینڈل کس کے پاس ہے اور کیا یہ ہینڈلر خود بانی پی ٹی آئی اور جماعت کا خیر خواہ نہیں ہے؟ اس متعلق شرجیل میمن نے آج ایک انکشاف کیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں ذرا وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. ٹویٹر اکاؤنٹ کس کا؟ عمران خان کا پرسنل اکاؤنٹ. یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ پہ، عمران خان کا پرسنل اکاؤنٹ میں سے یہ ٹویٹ ہوئی ہے. اور میری اطلاع یہ ہے کہ یہ پرسنل اکاؤنٹ ان کا اڈیالہ جیل میں آپریٹ ہو رہا ہے. یہ فیسلٹی ان کی اڈیالہ جیل میں ان کو ملی ہوئی ہے. اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سینیٹر علی ظفر صاحب نے بھی جوائن کیا ہے. السلام علیکم سینیٹر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سب سے پہلے تو بڑا سادہ سا سوال ہے، یہ بانی پی ٹی آئی کا ٹویٹر ہینڈل کس کے پاس ہے اور جو کوئی بھی یہ ٹویٹر ہینڈل پہ پوسٹ کرتا ہے کیا وہ بانی پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کا خیر خواہ ہے؟ دیکھیں، جو ٹویٹر ہینڈل ہے عمران خان صاحب کا، وہ خود ہی اس کو مانیٹر کرتے ہیں اور اس نے بڑا، آپ کو پتہ ہے ہمارے سوشل میڈیا نے بڑا اہم رول پلے کیا ہے پوری پچھلے 2 سال سے. اور یہ جو ٹویٹر ہینڈل ہے جو عمران خان صاحب کا ہے، وہ ایک ہی میتھڈ ہے تقریباً جس کی وجہ سے، جس کے تھرو وہ اپنے پبلک سے بات بھی کرتے ہیں. ایک یہ ہے، اور ایک اڈیالہ جیل میں جب کچھ کیسز ہوتے ہیں تو وہاں کچھ تھوڑے سے جرنلسٹ جو ہیں جو الگ کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں ان سے گفتگو وہ ڈائریکٹلی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ٹویٹر ہینڈل ہی ہے جو ان کا استعمال ہوتا ہے. I'm sure وہ مانیٹر کرتے ہیں، خود کرتے نہیں ہوں گے، یہ سہولت تو ان کو جیل میں میسر نہیں ہوگی. کوئی شرجیل میمن صاحب نے تو آج یہ تک کہا کہ میری اطلاعات کے مطابق جیل میں ان کو ٹویٹ کرنے کی سہولت میسر ہے. نہیں، ان کو ڈائریکٹلی تو ٹویٹ نہیں کر سکتے، وہ انسٹرکشنز دیتے ہیں ٹویٹ کرنے کی اور وہ پھر آگے ٹویٹ ہوتا ہے. تو سر یہ جو بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا کہ یہ جو حمود الرحمان کمیشن سے متعلق بات ہوئی، ٹویٹ ہوئی خان صاحب کے آفیشیل ہینڈل سے، وہ ایسے نہیں تھی جیسے ٹویٹ کی گئی. اب اس میں سے ٹھیک بات کون سی ہے؟ جو گوہر صاحب کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یا جو بانی پی ٹی آئی نے اپنا پوسٹ کی وہ ٹھیک تھی؟ دیکھیں، جہاں تک تو اس ایپیسوڈ کا تعلق ہے وہ تو اپنی جگہ ایک ہے، اس میں شاید کوئی ایسے الفاظ ہیں جو مس انڈرسٹینڈنگ پیدا کرتے ہیں اور اس وجہ سے گوہر صاحب نے اس کی کلیریفیکیشن دی. لیکن جو بیسک کانسیپٹ ہے ان کو، کیونکہ کافی بار انہوں نے دہرایا بھی ہے یہ بات عمران خان صاحب نے میڈیا کے سامنے، جو اڈیالہ جیل میں جو کورٹ پروسیڈنگز چلتی ہیں اس کے دوران، اور ان کا جو کہنا یہی ہے کہ ہمیں اپنی ماضی سے جو غلطیاں کی ہیں وہ سیکھنا چاہیے. اپنا جو حال ہے اور اپنا مستقبل ہے وہ اسی طرح بہتر ہوگا اور ہم وہ غلطیاں نہیں دہرائیں گے کیونکہ غلطیوں کا رزلٹ بڑا برا ہو سکتا ہے. تو یہ ان کا یہ مقصد تھا اپنی تاریخ کی طرف ریفرنس کرنے کا. اور ہم اگر دیکھیں تاریخ تو واقعی اس تاریخ میں جو 1973 سے پہلے کی تھی اس میں آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری غلطیاں، ایک تو مجیب کی اپنی ایک اسٹریٹجی تھی، انہوں نے آزادی لینی تھی، لیکن اس کے ساتھ بہت ساری غلطیاں ہماری سیاسی غلطیاں بھی تھیں اور بہت ساری جان بوجھ کے بھی کی گئی تھیں باتیں. اور یہ سارا ریکارڈڈ ہسٹری ہے. اس کو وہ یہ تو کریکٹ کر دیا کہ کل کر دیا گیا کہ بانی پی ٹی آئی نہ تو شیخ مجیب ہے نہ عوامی لیگ ہے پی ٹی آئی جو ہے، تو یہ تو کلیئر ہو گیا کیونکہ اس دن سے تو یہی لگ رہا تھا کہ وہ شیخ مجیب کے رول میں ہے
اور پی ٹی آئی کوئی عوامی لیگ بنی ہوئی ہے. یہ جو نیریٹو ہے سر, جو یہ یہاں پہ کوئی کنفیوژن موجود ہے, بیانیے میں کوئی کنفیوژن ہے کہ یہ ہسٹری کا ریکیپ کر کے آپ نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو دینا ہے یا پھر پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کو باور کرا رہے ہیں؟ جی نہیں, دیکھیں آئی تھنک ہسٹری سے ہمیشہ میں خود بھی یقین رکھتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنا مستقبل درست کرنا ہے تو آپ ماضی کو دیکھیں, وہاں جو غلطیاں ہوئیں اور جو کچھ ہوا وہ نہ دہرائیں, ورنہ اس کا رزلٹ برا ہو سکتا ہے. اور یہ ہماری ہسٹری میں ہے, صرف ایک یہ ایگزامپل نہیں, آپ اگر اٹھا کے دیکھ لیں جتنے ہمارے مارشل لاز لگے ان کی وجوہات دیکھ لیں کیا ہیں, اور ہم بار بار دہراتے ہیں. آپ دیکھیں جہاں جوڈیشری کو کمزور کیا گیا اس کی وجوہات کیا ہیں. یہ بھی دیکھیں کہ جہاں جوڈیشری نے اوور ریچ کی یا جوڈیشری اپنے جورسڈکشن یا اپنے جو ان کی حدود ہیں آگے بڑھ گئی تو ان کا رزلٹ کیا ہوا. یہ ساری چیزیں مختلف انسٹیٹیوشنز کو تاریخ دیکھ کے اور پاکستان کی تاریخ ہی دیکھ کے آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں نہیں دہرانی چاہیے ہمیں, ورنہ ان کا رزلٹ بار بار وہی ہوتا ہے.